دنیای یہود موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتی ہے، لیکن یعنی آپ مستند اور غیر مستند کو تو چھوڑ دیں، ان کے پاس جو کچھ ہے اگر آپ اس سب کو مستند بھی مان لیں ایک منٹ کے لیے، جو یقیناً ہم نہیں مان سکتے، اگر آپ مان لیں کہ چلے ان کے پاس جو کچھ ہے جس کو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر وہ سارا کا سارا بھی اوتھینٹک ہے اور سارا کا سارا بھی مستند ہے، تو اس کو اگر پڑھا جائے تو وہ کسی انسان کی زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی نہیں کرتا، اور اس سے نہیں کرتا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے، ایسا نہیں ہے کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں کوئی چیز نامکمل تھی یا ان کی تعلیمات میں کوئی چیز نامکمل تھی، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، میں نے تو کہا لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے تفریق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، فضیلت کے معیارات، لیکن اس میں سے کوئی چیز رہی نہیں باقی، اور نہ رہنے کی ایک بڑی معقول وجہ تھی کہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے جو اسوہ اللہ جل شانہ نے بنایا اور جو نمونہ بنایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، انہی کی چیزیں اللہ نے محفوظ رکھنی تھی، انہی کا طرز اللہ نے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ وہ اس میں وہی چیز چلنی تھی، یعنی اسی سکے نے چلنا تھا۔ اور ان حضرات کی زندگیوں کا جو اصولی پیغام تھا، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا تھا، اس کو اللہ جل شانہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، وہ سب کا ایک ہی جیسا، وہ بتا دیا کہ یہ اصولی چیزیں ہیں۔ مثلا ان حضرات توحید کی بات کی، توحید میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہونا تھا، ان کے توحید کے جملے اور ان کے توحید کے کلمات وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ ان حضرات نے آخرت کی بات کی، آخرت کی آمد کی کہیں، تو آخرت ایک عقیدہ آخرت ایسا ہے کہ کوئی تبدیل تو نہیں ہوتا، ساری امتوں کے لیے ایک جیسا تھا، اس کا خلاصہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نقل کر دیا۔ تو گویا پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یا ان کی دعوت یا ان کے پیغام یا ان کی نبوت یا ان کے کام کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ تھا اصولی، جسے چینج نہیں ہونا تھا، جیسے کہ عقائد ہیں، جیسا کہ بنیادی اور مرکزی تعلیمات ہیں، اس کو تو محفوظ رکھا قرآن پاک نے، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کر دیا ان کی زندگی کا۔ ان کی زندگی کا ایک تعلیمات کا ایک حصہ تھا جو ان کی امت کے لیے یا ان کی قوم کے لیے یا ان کے جو ان کا جتنا زمانہ یا دورانیہ تھا وہ اس وقت تک کے لیے ریلیونٹ تھا، اس کو اللہ جل شانہ نے اس وقت تک محفوظ رکھا، اور جب اگلا نبی اور نئی شریعت اور نئی ترتیب آ گئی تو اس کی حفاظت ان کے مذہبی پیشواؤں کے ذمے تھی، اس کو انہوں نے نہیں کیا، اور اس میں رد و بدل کر دیا، اس کو بدل دیا، کوئی چیز اس کی صحیح معنوں میں موجود نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حیثیت بالکل اور ہے۔ سب سے بڑی اور اہم چیز تو یہ کہ آپ کی نبوت کے بعد کسی اور نبوت نے نہیں آنا تھا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، آپ کے بعد کسی شریعت نے نہیں آنا تھا، کسی کتاب نے نہیں آنا تھا، تو قیامت تک کے لیے طے ہو گیا تھا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نبوت کی جو مثال دی، آپ نے فرمایا کہ میری نبوت کی مثال ایسے کہ جیسے کوئی شخص ایک بہت ہی شاندار عمارت بنائے، ایک حسین و جمیل عمارت بنائے، مگر اس میں ایک اینٹ کا خلا رہ جائے، اور دیکھنے والا جب اس عمارت کو چاروں طرف سے دیکھے تو وہ اس کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی کے اوپر دنگ رہ جائے، مگر اس ایک اینٹ کا جو خلا ہے اس کو وہ نہ سمجھ پائے کہ یہ کیوں چھوڑ دیا گیا، تو فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور میں نبی آخر الزمان، آخری نبی ہوں، کہ میرے ذریعے سے نبوت کی اس عمارت میں اللہ جل شانہ نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس سے پہلے بھی یعنی آپ کو پتہ ہی کہ 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام آئے، تو ان سب نے گویا دین کی اس عمارت کے اندر ان سب کا ایک حصہ ہے، اور وہ سارے کے سارے اس میں موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کی اس خاصیت کا جو تقاضا تھا، اس خصوصیت کا جو تقاضا تھا، وہ آپ کی زندگی کی تمام چیزوں کی حفاظت، کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز محفوظ رہے گی، اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی محفوظ رہیں گی کہ لوگوں کو اس پہ تعجب ہوگا کہ اس کا تذکرہ کرنے سے کیا فائدہ۔ جس طرح آپ کی تعلیمات پر مشرکین مکہ جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کا مذاکرہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ اس پر حیران ہوتے تھے، اور پوچھا انہوں نے باقاعدہ صحابہ سے کہ کیا تمہارے نبی
تمہیں بیت الخلاء جانے کا اور وہاں فارغ ہونے کا طریقہ بھی تمہیں بتاتے ہیں. یعنی یہ ان کا خیال تھا اس سے نبی کی اتنی اونچی تعلیمات کا اس چیز سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو حضرات صحابہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقے بھی سکھائے ہیں اور ہمیں طریقے بھی بتائے ہیں. زندگی کا وہ حصہ جو بہت ہی نجی ہے, بہت ہی زیادہ پرسنل ہے, یعنی کسی شخص کی اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے نجی مراسم, ان کے تعلقات اور اس کی ترتیب. صحابہ جیسے معاشرے میں جہاں حیا اور پردہ اپنے پورے عروج پر لے جایا جا چکا تھا, اس کی تفصیلات تک اس امت کے لیے محفوظ رکھی گئیں. اور یہ ضابطہ اور قاعدہ طے ہوا کہ شریعت کے معاملات میں پوچھنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے حیا کو رکاوٹ نہیں بنایا جائے گا. یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ چیز حیا کے خلاف ہے اس لیے اس پر سوال نہیں ہوگا, اس میں انسان جو مرضی اس کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا نہیں رکھا گیا. صحابہ نے کھل کر سوالات کیے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پردے میں آ کر ازواج مطہرات سے بھی, ان سے بھی پوچھا. اور کبھی ان سوالات کے اوپر مدینہ کے معاشرے میں یا آپ صحابہ کے معاشرے میں یہ نہیں سمجھا گیا کہ یہ سوال کیوں اٹھایا گیا, یہ سوال کیوں پوچھا گیا, بلکہ ان کا ذہن یہ بن چکا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں زندگی اسی طرح گزارنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے ہیں یا کر کے گئے ہیں. آپ کا ہر عمل جو ہے اس کو زندہ, یہ اس امت کی خصوصیت تھی. www.darsequran.com